السلام علیکم ناظرین، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام۔ میں ہوں آپ کا میزبان رانا سیف۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل میڈیا آن ٹیوب۔ آج کا پرسنل ویلاگ ہے آپ کے ساتھ۔ ملک میں 3-4 جو ہیں اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، جس میں سیاسی لحاظ سے بھی ملک میں جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کے بارے میں۔ سب سے پہلے یہ تو کل کی خبر تھی، اور آج کا کالم جو ہے جاوید چودھری کا وہ چھپا ہے، اور اس میں انہوں نے کچھ باتیں جو ہیں جنرل باجوہ کے ساتھ ان کا جو انٹرویو ہوا تھا ریٹائرڈ جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ، اس کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ان کی جو میٹنگ ہوئی تھی، اور عمران خان کے جو گورنمنٹ تبدیلی یا گورنمنٹ گرانے کا جو پروسیس تھا، اس میں انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے کہ عمران خان کی حکومت گرانے میں ہمارا بھی ساتھ تھا، اور اگر حکومت نہ گرائی جاتی، جو عمران خان کو نہ ہٹایا جاتا، تو خدا نہ خواستہ کہ ملک جو ہے وہ بھی اس کو بھی بہت ساری کانسیکوینسز جو ہیں وہ فیس کرنا پڑتے۔ دوسرا مسئلہ آپ کے پاس یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے جو ریزگنیشن دیے ہوئے تھے پارلیمنٹ جو ہے نیشنل اسمبلی سے، اور اسپیکر پروونشل نیشنل اسمبلی نے ریزگنیشن ایکسیپٹ کرنے کے بعد الیکشن کمیشن کو بھجوائے، اور الیکشن کمیشن نے فوراً ڈی نوٹیفائی کر دیا ان ممبرانس کو، تو ہائی کورٹ میں ان کے حق میں فیصلہ آیا پاکستان تحریک انصاف میں، اور پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ آیا، اور انہوں نے جو ہے وہ ریزگنیشن جو ہے وہ دوبارہ جو ہے واپس بھجوا دی، اور ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو کہ ان کو دوبارہ انوائٹ کیا جائے قومی اسمبلی میں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آج ایک اور بڑا اہم ڈیسیجن آیا لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے کہ جو پروونشل اسمبلی کے الیکشنز ہیں، دونوں اسمبلیز کی جو ڈیزالو ہو چکی ہیں، ان پہ الیکشن جو ہے وہ 90 ڈیز کے اندر کروائے جائیں۔ ان پہ 1 بائی 1 بات کرتے ہیں ہم لوگ۔ پہلا ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو جنرل باجوہ کا انٹرویو ہے، جاوید چودھری کے ساتھ پہلے بھی جنرل باجوہ صاحب کا انٹرویو جو ہے وہ چلتا رہا ہے، اور انہوں نے 2-3 انٹرویو کیے ہیں۔ تو پرانی کہاوت ہے کہ جب آپ ایک غلطی کرتے ہیں تو پھر اس غلطی کو چھپانے کے لیے یا اس غلطی کو کور کرنے کے لیے آپ مزید غلطیاں کرتے ہیں، اور سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا سینئر جنرل جس نے 6 سال ایز اے چیف سرو کیا ہے، وہ دوبارہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ آپ اس کو ملکی حالات کا، عوام کے مائنڈ سیٹ کا پتہ ہونے کے باوجود پھر اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ میں نے عمران خان کی حکومت گرانے میں اگر ساتھ دیا بھی ہے تو اس کے پیچھے یہ لوازمات تھے یا یہ کانسیکوینسز ہمیں فیس کرنا پڑتی تھی اگر ہم تحریک انصاف کی گورنمنٹ جو ہے یہ عمران خان کو جو ہے وہ ریموو نہ کرتے ایز اے پرائم منسٹر جو ہے۔ تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ جو عمران خان جو تحریک انصاف کا بیانیہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ موجود ہے موجودہ اس کی حکومت گرانے میں، اور اس میں امریکی سازش جو ہے جس کا بیانیہ اور وہ سائفر جو تھا وہ جو جس کی وہ بات کرتا تھا، سائفر بھی موجود تھا، اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی عمران خان کو چینج کرنا چاہتی تھی۔ دوسری جو ہے اسمبلی میں جو تحریک انصاف کا جو آپ کے پاس انہوں نے اس اسمبلیوں سے ریزائن دیے ہوئے تھے، اور ریزائن جو ان کے ایکسیپٹ ہو گئے، اور وہ ایکسیپٹ ہونے کے بعد جو ہے ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے، تو لاہور ہائی کورٹ نے ان کی فیور میں یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ وہ دوبارہ اسمبلی میں واپس جائیں۔ اب اس سے ہوگا کیا کہ 45 کے قریب نیشنل اسمبلی کے امیدوار تھے پاکستان تحریک انصاف کے، جب وہ اسمبلی میں واپس جائیں گے تو اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر جو کہ پہلے منحرف اراکین میں سے تھا راجہ ریاض، وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو آپ کی کمیٹیاں ہیں جو اپوزیشن جن کو لیڈ کرتی ہے اس کی، کیونکہ اسمبلی میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف ہی اپوزیشن کی جماعت ہوگی، تو اور نیشنل جو ہے اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے اس کا چیئرمین جو ہے وہ بھی تحریک انصاف کا آ جائے گا۔ تو ان فیوچر جب بھی گورنمنٹ میں یا نئے جنرل الیکشنز جو ہیں جب وہ کال کیے جاتے ہیں، تو جو انٹرم سیٹ اپ ہوگا اس میں بھی 50% ول جو ہوگی وہ پاکستان تحریک انصاف کی شامل ہوگی۔ نو ڈاؤٹ کہ آگے جا کے اگر دونوں پارٹیز جو ہیں کسی ایک فیصلے پہ متفق نہیں ہوتے تو اس کے بعد جا کے آگے الیکشن کمیشن میں یا پارلیمنٹری کمیٹی کے بعد آگے الیکشن کمیشن میں، جس طرح پنجاب میں ہوا ہے تو وہ فیصلہ آگے جائے گا، تو وہ تو بات کی بات ہے۔ لیکن اب ایک اسٹیک جو ہے نیشنل اسمبلی میں وہ تحریک انصاف کا بن چکا ہے۔ اور سب سے چوتھا اور جو مین پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تھے ان میں یہ بے چینی تھی کہ کیا موجودہ اسمبلی جو ہے یا موجودہ حکومت جو ہے پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ ہے وہ 90 دنوں کے اندر کے پی میں یا پنجاب میں الیکشن کروائے گی یا نہیں، یہ سب سے بڑا سوال تھا۔ اور بے چینی بھی تھی تحریک انصاف کے کارکنان کے درمیان، ایون کہ سینئر لیڈرشپ پہ بھی تھا کہ الیکشن جو ہیں وہ ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ لیکن میں ایز اے قانون کا ادنا اسٹوڈنٹ مجھے یہ بات میری کنفرم تھی کہ 90 دنوں کے اندر الیکشن کروائے گی حکومت، لیکن حکومت کی اسٹریٹجی یہ تھی کیونکہ 1 مہینہ 1.25 مہینہ گزرنے کے بعد وہ الیکشن کی ڈیٹ دے گی، تب تک مریم نواز اور باقی جو گورنمنٹ کی جتنی بھی پارٹیز ہیں وہ اپنی کمپین جو ہے وہ مکمل کر چکی ہوں گی۔ لیکن ہائی کورٹ نے اب الیکشن کمیشن کو کہا کہ 48 گھنٹے کے اندر آپ نے
الیکشن جو ہیں ان کی ڈیٹ جو ہے وہ آپ نے فکس کرنی ہے. تو یہ نو ڈاؤٹ ایک بہت بڑی کامیابی ہے, اور بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کا جو پاپولیرٹی کا گراف ہے وہ بھی ہائی ہے, اور آنے والے دنوں میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو تحریک انصاف جو ہے وہ سمپل میجورٹی سے زیادہ سیٹس جو ہیں وہ لے کے پروونشل اسمبلیز یعنی کہ پنجاب میں بھی اور جو ہے آپ کی کے پی اسمبلی میں بھی ایک اکثریتی جماعت کے طور پہ آئے گی, اور یہاں پہ ایک مضبوط حکومت جو ہے آنے والے 5 سالوں میں وہ بنائے گی. اب اس کا نقصان کیا ہوگا کہ جو سیاسی جماعت یا موجودہ جو پی ڈی ایم کا سیٹ اپ ہے وہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو وہ الیکشن کٹھے کروانا چاہتے تھے, اور کٹھے کروانے کے ساتھ ساتھ ان کی شرط یہ تھی کہ وہ اسمبلیز دونوں پورے کے پورے پاکستان میں الیکشن, اور کم سے کم ان کو 6 مہینے کا ٹائم مل جائے جس میں وہ اپنے آپ کو ری بلڈ کر سکیں, اپنی جو پاپولیرٹی ہے جو انہوں نے لوز کی ہوئی ہے اس کو ری گین کر سکیں. لیکن ایسا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوا. ہائی کورٹ نے جو ہے جو ڈیسیجن دے دیا ہے, تو بظاہر کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ تو آپ کو ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے میں تو اس کانسٹیٹیوشن کو مانتا ہی نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے کانسٹیٹیوشن میں اتنے فلاز ہیں کہ آپ آئین بنا ہوا ہے, قانون بنا ہوا ہے, ترامیم ہوئی ہیں, لیکن ترامیم کا آگے اس کا جو سزا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس بات پہ عمل درآمد نہیں کرتا, کوئی ادارہ اس پہ عمل درآمد نہیں کرتا, تو اس کی آگے سزا کیا ہوگی. اس کی بہترین مثال میں دانشوروں کے ساتھ یا صحافیوں کے ساتھ جب بھی میری ڈسکشن ہوتی ہے تو میں 13ویں ترمیم کی بات کرتا ہوں, جو کہ فلور کراسنگ سے ریلیٹڈ تھی. جو اب عمران خان کی گورنمنٹ جب گرائی گئی فلور کراسنگ کے بعد, تو وہ ایک امینڈمنٹ تھی جو کہ چلی ہوئی تھی اور کی گئی تھی نواز شریف کے دور حکومت میں, جو دوسرا دور حکومت ہے 1997 کا, کہ کوئی بھی ممبر نیشنل اسمبلی جو ہے وہ اپنی پارٹی پالیسی کے بغیر ووٹ نہیں کر سکتا پرائم منسٹر کے الیکشن پہ, پریزیڈنٹ کے الیکشن پہ, اور جو منی بجٹ ہوتا ہے اس پہ. لیکن اگر کوئی کر دیتا تو اس کی سزا کیا ہوگی. اس کی سزا جو ہے 97 سے لے کے آپ 2022 میں آ کے, یعنی کہ آلموسٹ آپ کے پاس جو ہے وہ تقریباً کوئی 15 سے 20 سالوں کے بعد جا کے جو ہے یہ کورٹ نے ڈیسیجن دیا کہ اس کا جو ووٹ ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. حالانکہ یہ بھی ڈیسیجن جو تھا یہ سافٹ ڈیسیجن تھا. ہونا یہ چاہیے کہ جب بھی کوئی ووٹ کر دے یا پارٹی پالیسی سے انحراف کر دے تو اس کے بعد اس کی پارٹی رکنیت جو ہے وہ فی الفور معطل کر دینی چاہیے. یہ تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا ایک ایج ہے, اور 2 اہم جو ہیں وہ اچھی خبریں تحریک انصاف کے لیے آئی ہیں کہ ایک تو ان کے ریزگنیشن جو تھے وہ دوبارہ جو ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کیے گئے, اور ہائی کورٹ نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ ان کو دوبارہ اسمبلی میں واپس جانا چاہیے, اور ان کے ریزگنیشن جو ایکسیپٹ نہ کیا, ڈی نوٹیفیکیشن کا جو آرڈر تھا وہ معطل کر دیا. دوسری سب سے بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ 90 دنوں میں الیکشن ہوں گے, اور اب 90 دنوں میں الیکشن ہر صورت ہونے ہیں. جو بھی الیکشن نہیں کروائے گا تو یعنی کہ وہ توہین عدالت کا مرتکب ہوگا, اور پھر اس کے توہین عدالت کی سزا جو ہے وہ تو آئین میں, کانسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ موجود ہے. اب کیا سوال یہ ہے کہ کیا ان 90 دنوں میں گورنمنٹ الیکشن کروائے گی, یا الیکشن کروانے کے بعد یا الیکشن روکنے کا گورنمنٹ کے پاس کوئی منصوبہ موجود ہے یا نہیں. میرے پاس ایک پوائنٹ ہے جس پہ گورنمنٹ جو ہے ان 90 دنوں کے اندر بھی الیکشن نہیں کروا سکتی, اور وہ انشاءاللہ وہ پوائنٹ, وہ نقطہ, یہ کانسٹیٹیوشن کا وہ جو پوائنٹ ہے یا جس کے تھرو ملک میں الیکشن جو ملتوی کیے جا سکتے ہیں, جنرل الیکشن ملتوی کیے جاتے ہیں, وہ انشاءاللہ آنے والے ویلاگ میں آپ کے ساتھ بات کریں گے. دیکھتے رہیے گا ہمارا ویلاگ ہمارا یوٹیوب چینل میڈیا آن ٹیوب پہ.